انجیکشن کی وجہ سے غنودگی میں تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے زخموں پر مرہم پٹی کر رہا ہے، لیکن چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ مسٹر ہادی، غصہ ایک حد تک ٹھیک ہے لیکن حد سے زیادہ مضر صحت ہے۔ آپ اپنی اس حالت کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں جس کی ذمہ دار بھی آپ خود ہیں، اس لیے اسٹاف پر اپنا غصہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کسی فیمیل ڈاکٹر کی آواز تھی جو سختی سے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پٹی ٹھیک کر رہی تھی۔ میں نے کسی سے مشورہ نہیں مانگا، مجھے بس گھر جانا ہے۔ سامنے لیٹے ہادی نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے غصے سے کہا، آپ کو یہاں رکھنے کا ہمیں بھی کوئی شوق نہیں، ہماری مجبوری ہے اور ہم صرف اپنا کام کر رہے ہیں۔ 2 سے 3 دن کی بات ہے، آپ برداشت کر لیجئے، اس کے بعد ویسے بھی آپ کو آپ کے گھر بھجوا دیا جائے گا۔ ڈاکٹر یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئی۔ نومی، یہ کیسے ہسپتال لے کر آئے ہو یار، مجھے تو یہاں کا سارا اسٹاف پاگل لگتا ہے۔ ہادی نے اٹھنے کی کوشش کی۔ یار تمہیں انجیکشن لگایا گیا ہے تاکہ تم کچھ دیر ریسٹ کر سکو، لیکن مجال ہے کہ کوئی اثر ہو۔ تم خاموش ہو کر لیٹ کیوں نہیں جاتے؟ پہلے ہی گاڑی لے کر غصے سے نکلے تھے اور اب حالت دیکھو، کس قدر ہاتھ پاؤں زخمی کیے ہوئے ہیں۔ یہ تو اللہ کا لاکھ شکر ہے گاڑی کو آگ نہیں لگی۔ پاس بیٹھے نومی نے کھڑے ہو کر اسے دوبارہ لٹاتے ہوئے کہا، مرا تو پھر بھی نہیں ہوں۔ ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا اور منہ پر بازو رکھ کر لیٹ گیا۔ بس تم سے فضول باتیں کروا دو، تم بالکل نہیں تھک سکتے۔ نومی نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے اب جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ہادی نے لیٹے لیٹے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں باہر جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نومی باہر روم سے چلا گیا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا، کہیں بھاگ نہیں رہا، بس وہاں کھڑکی کے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں۔ ہادی لنگڑاتے ہوئے کھڑکی کے پاس پڑی کرسی کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی اور اسے وہاں کرسی پر بٹھا دیا۔ ویسے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ہادی نے بیٹھتے ہوئے کھڑکی کے باہر نظر ڈالتے ہوئے کہا، شاید آپ کو شکریہ ادا کرنا نہیں آتا۔ ڈاکٹر نے طنزیت جواب دیا، ویسے آپ کی تعریف۔ ہادی نے بھی طنزیہ سوال کیا، میں ڈاکٹر عرفہ جو پچھلے 1 ہفتے سے آپ کو برداشت کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر عرفہ نے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہ سب کام نرس کا ہوتا ہے، آپ کو یہاں بار بار میرے دیدار کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے۔ ہادی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ کام نرس کا ہے جس کو آپ نے ابھی روم سے باہر بھیجا ہے۔ ڈاکٹر عرفہ نے سختی سے جواب دیا، جی بالکل، میرا ابھی کھانا کھانے کا اور دوائیاں لینے کا موڈ نہیں۔ ہادی نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے بنا نظریں ملائے جواب دیا، آپ وجہ بتانا پسند کریں گے؟ ڈاکٹر عرفہ نے سنجیدگی سے سوال کیا کہ اس کی مجبوری تھی، اسے اپنا کام خود دیکھنا تھا، چاہے ہادی جیسا مریض ہی کیوں نہ ہو، اسے اس کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ اپنا فرض پورا کر رہی تھی۔ میرا ان مریضوں والے کھانوں سے مزید ہاضمہ خراب ہو رہا ہے۔ ہادی نے ویسے ہی کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، تو میرا اندازہ ٹھیک تھا، میں اپنا لنچ لے کر آئی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری نانی کے ہاتھ کی سبزی پسند آئے گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے لنچ باکس ٹیبل پر رکھ کر باہر چلی گئی۔ ہادی کے دماغ میں کچھ جملے دہرانے لگے، اگر تم سبزی نہیں کھاؤ گے تو میں خفا ہو جاؤں گی، اب تو میں سبزیاں بھی کھاتا ہوں، اب بھی تو آپ خفا ہو کر چلی گئی۔ ہادی نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ اس نے لنچ باکس کھولا، تھوڑی سی سبزی لے کر کھانا کھایا اور باکس وہیں رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر عرفہ نے پھر راؤنڈ لگایا۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھا ہوا گہری سوچ میں گم تھا۔ تو آخر کار آپ نے کھانا کھا لیا، اب دوائیاں لینے کا وقت ہو گیا ہے، ڈاکٹر عرفہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ بس مجبوری تھی۔ اسے اندر آتے ہوئے دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو کر بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظر ابھی بھی باہر تھی۔ رات کے اس پہر وہ مسلسل چاند کو دیکھ رہا تھا۔ ویسے اس حالت میں بھی آپ کا ایٹیٹیوڈ ختم نہیں ہوا۔ ڈاکٹر عرفہ نے اس کی طرف ٹیبلٹ اور پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا، میرا وجود میڈ ان چائنا نہیں ہے، اس لیے۔ ہادی نے ٹیبلٹ لیتے ہوئے جواب دیا اور کھڑا ہونے کی کوشش کی، اب میری ڈیوٹی ختم ہو رہی ہے، سو پلیز اسٹاف جیسے کہے ویسے کیجیے گا۔ ڈاکٹر عرفہ یہ کہتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور ہادی کو سہارا دیتے ہوئے بیڈ تک پہنچایا۔ بہت شکریہ، ہادی نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ پہلے وہ اسے حیرت سے دیکھتی رہی، پھر تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے سے اپنا فرض ادا کیا، ہادی کے دادا ابو نے ڈاکٹر عرفہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ ہم ڈاکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں مریض کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو وہ معذرت چاہوں گی۔ ڈاکٹر عرفہ نے شائستگی سے جواب دیا، مجھے آپ کا اسٹاف بالکل پسند نہیں آیا اور نہ یہاں کا کھانا۔
ہادی نے بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ اب وہ کافی بہتر تھا، اس لیے وہ بنا سہارے چل سکتا تھا۔ بھائی تجھے کچھ بھی پسند نہیں آتا، اس لیے تو خاموش ہو جا دادو، آپ آئیے، میں ان صاحب کو گاڑی تک لے کر جاتا ہوں۔ نومی نے یہ کہتے ہوئے ہادی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں ہسپتال سے باہر نکل گئے۔ اب اس کے اس رویے سے ناراض مت ہوئیے گا، یہ دل کا بہت اچھا انسان ہے، ہادی کے دادا جان نے ڈاکٹر عرفا کو نرمی سے کہا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے پاس دل ہی نہیں ہے، وہ یہ دل میں سوچ رہی تھی۔ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ انہیں کچھ دنوں بعد چیک اپ کے لیے لے آئیے گا، کیونکہ خون جتنا ضائع ہوا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے گا تو ریکوری میں وقت لگے گا۔ ڈاکٹر عرفا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب اجازت چاہوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ہادی کے دادا جان وہاں سے چلے گئے۔ آج تم جلدی آ گئی عرفا؟ جی آج جلدی فری ہو گئی تھی۔ اپنی نانی کو اندر آتے دیکھ کر اس نے کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ چلو یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اور وہ لڑکا جو بہت زخمی تھا اب بہتر ہے؟ اس کی نانی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اوف نہ پوچھے، اسے لانے میں دیر کر دی تھی، اس کا اتنا خون ضائع ہوا، اوپر سے زخم بھی اتنے گہرے تھے، اس کے باوجود اس کا ایٹیٹیوڈ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی نانی کی گود میں سر رکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ ارے بیٹا کچھ لوگوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے، اس کی نانی اس کے بال سلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں لیکن مجھے اس کا مزاج بالکل پسند نہیں، اتنا تلخ کون بولتا ہے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارے میری جان، یہ دنیا ہے، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے، چلو تم چھوڑو یہ سب، میں چائے بنا رہی ہوں، پھر دونوں ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں گے۔ عرفا کی نانو اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پہ چوما اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ موبائل کی اسکرین پر نظر ٹکائے ڈاکٹر عرفا کی تصاویر دیکھ رہا تھا۔ اسے اسپتال کے مین پیج سے ڈاکٹر عرفا کا اکاؤنٹ ملا تھا۔ عرفا، اس نے اپنی زبان سے بڑا شائستگی سے اس کا نام دہرایا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا سختی سے ڈانٹنا، زبردستی کھانا کھلانا اور دوائیاں دینا، ایٹیٹیوڈ سے بات کرنا، شاید یہ سب ضرورت سے زیادہ ہادی کو متاثر کر رہا تھا۔ عرفا MBBS کی ماہر ڈاکٹر تھی۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کے بعد اس کی نانی نے ہی اس کی پرورش کی تھی۔ ہسپتال میں سب کی موسٹ فیوریٹ ڈاکٹر ہوا کرتی تھی، ہر مریض انہی سے اپنا علاج کروانا پسند کرتا تھا۔ اس کا بولنے کا انداز، سمجھانے کا انداز بہت ہی شائستہ تھا۔ تو آپ آ گئے ہیں؟ ڈاکٹر عرفا نے ہادی کو اپنی کیبن میں بیٹھے دیکھ کر اندر آتے ہوئے کہا۔ جی بس مجبوری تھی آنا، بالکل نہیں آنا چاہتا تھا۔ ہادی کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اس نے اسی طرح طنزی انداز میں جواب دیا۔ عرفا بنا کچھ کہے ٹیبل پر پڑی فائل چیک کرنے لگی، جبکہ ہادی اس کی کیبن میں موجود چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ کافی اچھی رپورٹس آئی ہیں ماشاءاللہ، اب آپ بالکل فٹ ہیں، ڈاکٹر عرفا نے ہادی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں الحمدللہ شروع سے ہی فٹ ہوں اور ہینڈسم بھی ہوں، بہت شکریہ، ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اتنا مغرور ہونا اچھی بات نہیں ہے مسٹر ہادی، ڈاکٹر صاحبہ اس کو خود اعتمادی کہتے ہیں۔ مجھے دوسروں کی اپینین سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں شروع سے ہی ایک خود اعتماد انسان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ہادی ڈاکٹر عرفا کی کیبن سے باہر نکل گیا۔ وہ حیرت سے اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے یہ شخص کیوں اتنا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ ہو گیا تمہارا چیک اپ؟ کوئی معلومات حاصل ہوئی؟ ہادی نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ ویسے ڈاکٹر ہے تو بہت پیاری، ہادی اس کی طرف تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے ڈاکٹر عرفا ایک اچھی لڑکی ہے، ہسپتال میں سب کی موسٹ فیوریٹ بھی ہے۔ فیملی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہے، اور اس کے پیرنٹس، ہادی نے سوالیہ نظروں سے نومی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے پیرنٹس کی کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو چکی ہے، یہ خود مختار ہے، خود کماتی ہے، نومی نے گاڑی چلاتے ہوئے جواب دیا، جبکہ ہادی گہری سوچ میں گم تھا۔ تم کیا کرنے کی سوچ رہے ہو؟ آج سے پہلے کبھی تم نے اس طرح کسی لڑکی کی جانچ پڑتال نہیں کرائی؟ نومی نے ایسی سوچوں میں گم بیٹھے دیکھتے ہوئے کہا۔ بھابھی بنانے کا سوچ رہا ہوں، اور وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گی؟ نومی نے اس کا جواب سنتے ہی گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ دماغ سے پیدل انسان، تمہاری بھابھی بنانے کا سوچ رہا ہوں، ہادی نے سختی سے جواب دیا۔ اچھا، ایک منٹ، کیا اس ایکسیڈنٹ میں تمہارا دماغ تو نہیں ہل گیا؟ نومی نے ایک دم چونکتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، اب چلو یہاں سے، ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہیں وہ پسند آ گئی ہے؟ نومی نے تجسس سے سوال کیا۔ نہیں، میں شوقیہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فضول بچوں والی باتیں کر رہے ہو تم، ظاہر سی بات ہے اب گاڑی چلانا شروع کرو ورنہ اترو نیچے، میں خود چلا لوں گا، ہادی نے اس کی طرف دیکھ کر سختی سے کہا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے اس نے ایک ہفتے میں تم پر ایسا کیا جادو کر دیا؟ نومی نے گاڑی چلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم خاموش ہونے کا کیا لوگے؟ ہادی نے طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔
نومی کھلکھلا کر ہنسنے لگا جبکہ ہادی اب بھی بالکل سنجیدہ بیٹھے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وقت اس طرح گزرتا رہا۔ ڈاکٹر عرفہ کے بارے میں کئی معلومات حاصل کر چکا تھا، اب بس اسے صحیح موقع کا انتظار تھا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی ضرور، ڈاکٹر عرفہ نے ہادی کو دروازے پر کھڑے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہادی کچھ پھول لیے اندر داخل ہوا۔ آپ کافی بہتر دکھائی دے رہے ہیں، 2 سے 3 مہینوں میں آپ نے اچھا کم بیک کیا ہے۔ ڈاکٹر عرفہ نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، اتنی دیکھ بھال کے لیے آپ کا بہت شکریہ، ہادی نے پھول آگے بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آج ہادی کے لہجے میں لچک تھی، وہ کافی خوشگوار اثرات مرتب کیے بول رہا تھا۔ جی بہت شکریہ، ڈاکٹر عرفہ نے پھولوں کو لیتے ہوئے کہا۔ وہ پھولوں کی خوشبو سونگھتے ہوئے کسی پھول سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہادی اسے بنا پلک جھپکائے دیکھے جا رہا تھا۔ گلابوں سے زیادہ عرفہ اسے مہکتی نظر آ رہی تھی۔ بیٹھیے، آپ تو کیسے آنا ہوا؟ ڈاکٹر عرفہ نے سامنے پڑی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا یہاں کچھ رہ گیا تھا تو سوچا اسے لے لیا جائے، ہادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ لیکن آپ کا تو سارا سامان بھجوا دیا گیا تھا، چلے میں دیکھتی ہوں، ڈاکٹر عرفہ نے یہ کہتے ہوئے پاس پڑے سیل فون کو اٹھایا۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ ہادی ابھی بھی اس کی طرف بنا پلک جھپکائے دیکھے جا رہا تھا۔ سوری، میں نہیں سمجھی، ڈاکٹر عرفہ نے سیل فون سے نظر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ چلے صاف لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں، مجھے آپ کے ساتھ نکاح کرنا ہے، ہادی نے گہری سانس لیتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ڈاکٹر عرفہ نے چونکتے ہوئے کہا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں، ایکسیڈنٹ میں بچت ہو گئی تھی، ہادی نے نرمی سے جواب دیا۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پاگل ہو گئے ہیں، آپ یہ پھول اس لیے لائے تھے؟ ڈاکٹر عرفہ نے پھول اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا اور خود کھڑی ہو گئی۔ اس کی یہ حرکت ہادی کو نہایت ناپسند آئی، لیکن وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اب میری بات تحمل سے سننا پسند کرو گی؟ ہادی نے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ بالکل بھی نہیں، اسی وقت میرے کیبن سے باہر نکل جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا، ڈاکٹر عرفہ نے نہایت تلخ لہجے میں جواب دیا۔ آواز نیچے رکھیے، ہادی نے آگے بڑھتے ہوئے سختی سے کہا۔ آپ جا رہے ہیں کہ میں خود یہاں سے چلی جاؤں؟ جا ضرور رہا ہوں، تمہیں لینے پھر آؤں گا، ہادی نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انتہائی غصے سے جواب دیا اور کیبن سے باہر چلا گیا۔ یہ کیا، لگتا ہے آج نانو دروازہ بند کرنا بھول گئی ہے، عرفہ نے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ کچن میں کچھ برتن بکھرے ہوئے تھے، گھر کی سب بتیاں روشن تھیں۔ اسے پتا تھا کہ اس کی نانی ہمیشہ اس وقت بتیاں بجھا دیتی تھی۔ وہ حیرت سے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آپ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ گھر کی حالت، اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنی نانی کو بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر وہ بولتے بولتے چونک گئی۔ تم یہاں؟ اس نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ جی بالکل، ہادی نے کھڑکی کے پاس کھڑے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بھائی نومی کھڑا ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو لگا تھا کہ اس دن کے بعد تم اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤ گے، عرفہ نے آگے بڑھتے ہوئے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ آواز نیچے ڈارلنگ، آس پاس کے لوگ سو رہے ہوں گے، ہادی نے طنزی انداز میں جواب دیا۔ عرفہ نے صاف لفظوں میں تمہیں اپنا جواب دے دیا تھا، تم یہاں سے چلے جاؤ، عرفہ کی نانی نے روتے ہوئے کہا۔ وہ درخواست کر رہی تھی۔ صاف لفظوں میں؟ اماں جی، بے عزت کر کے بھائی کو وہاں سے بھیجا تھا، نومی نے عرفہ کی نانی کی طرف بندوق تان کر جواب دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ نیچے کرو اس کو ورنہ میں پولیس بلا دوں گی، عرفہ نے چیختے ہوئے کہا۔ خاموشی سے سامان، اپنی ضرورت کا سامان باندھو اور اسی وقت میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو اگر تم بھلائی چاہتی ہو، ہادی نے اس کے ماتھے پر بندوق رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ ہی رہی تھی اور ہادی بالکل سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ مسٹر ہادی، یہ تم بہت غلط کر رہے ہو، عرفہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ جو تم نے کیا وہ بھی قابل قبول نہیں، ہادی بہت سختی سے کہہ رہا تھا۔ خدا کے لیے رحم کرو، یہاں سے چلے جاؤ، عرفہ کی نانی نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ چلے جاؤں گا، اپنی نواسی سے کہیے کہ اب ضد ختم کر دیں، ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں نہیں جاؤں گا، عرفہ نے سختی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر اپنی نانی کو الوداع کہہ دیجیے، نومی نے بندوق لوڈ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، پلیز ایسا مت کرو، اس دنیا میں میرا ان کے سوا کوئی نہیں ہے، عرفہ نے درخواست کرتے ہوئے کہا۔ بھائی کو بھی پوری دنیا میں واحد آپ ہی پسند آئی ہیں، اس لیے فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، نومی نے طنزی انداز میں جواب دیا۔ ہادی نے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر دیا اور باہر دیکھنے لگا۔ عرفہ اس وقت خود کو دنیا کی سب سے زیادہ مجبور انسان تصور کر رہی تھی، جس کی ایک چھوٹی سی غلطی اسے یہاں تک لا چکی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ منظر وہ ہرگز نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کاش یہ کوئی خواب ہو جو لمحوں میں ختم ہو جائے، لیکن یہ حقیقت تھی اور یہ کڑوا گھونٹ پینے کو ہرگز تیار نہیں تھی۔
میں تمہارے ساتھ چلوں گی، پلیز اس کو روک دو پلیز۔ عرفہ نے ہادی کی طرف ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر چلو، چلتے ہیں، سامان تمہاری نانی نومی کے ہاتھ بھیج دیں گی۔ یہ کہتے ہوئے ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اس کی نانی گڑ گڑاتی رہی، چیختی رہی، لیکن ہادی نے ان کی ایک نہ سنی۔ اب بنا وقت ضائع کیے جلدی سے اس کی ضرورت کا سامان دے دیجیے، نومی نے عرفہ کی نانی کی طرف بندوق بڑھاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے ڈرتے سہمتے ہوئے کچھ سامان بیگ میں پیک کر کے دے دیا۔ دوسری طرف ہادی نے زبردستی عرفہ کو گاڑی میں بٹھایا۔ وہاں 2 گاڑیاں تھیں، ایک گاڑی میں ہادی اور عرفہ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دوسری گاڑی میں نومی اور کچھ اور آدمی تھے۔ معلوم ہو رہا تھا وہ ضرور ہادی کے آدمی ہوں گے۔ بالآخر کچھ دیر بعد دونوں گاڑیاں کورٹ کے آگے روک دی گئیں۔ وہ وہاں عرفہ سے کورٹ میرج کرنے آیا تھا۔ یہ تم مجھے کہاں لائے ہو؟ عرفہ نے کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے حیرت سے سوال کیا۔ تمہیں قید کرنے لایا ہوں، لیکن تم میرے نکاح میں قید ہوگی، ہادی نے گیٹ کھول کر اس کی طرف جھک کر کہا۔ وہ نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب اس طرح ہی دیکھتی رہو گی محترمہ، کچھ بات کے لیے بھی چھوڑ دو، چلو اٹھو اب ضد ختم کرو، ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے گاڑی سے باہر نکل گئی۔ کورٹ میں حاضر ہوئے عرفہ نے روتے ہوئے دستخط کیے۔ آج اس کا دل بکھر کے رہ گیا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، جو بالکل ممکن نہیں تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اسے خسارے کی دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ اب اس کے پاس اپنے کیے گئے رویوں پر پچھتانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ عرفہ نے کچھ کھایا؟ ہادی نے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے ملازمہ سے سوال کیا۔ نہیں سر، شروعات میں زبردستی کھلا دیا کرتی تھی، لیکن پچھلے 2 دن سے میں کوشش کر رہی ہوں، وہ کھانے کو تیار ہی نہیں، ملازمہ نے کھانے کے برتن اس کے آگے رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کھانا کمرے میں لائیے، میں خود دیکھتا ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ملازمہ کھانے کے ٹرے لیے اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو کر ٹرے ٹیبل پر رکھ کر باہر چلی گئی۔ اب یہ کیا نئی ضد ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ ہادی نے طنزیہ انداز میں سوال کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ، عرفہ کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے شوہر بننے پر مجبور مت کرو، فی الحال میں عاشق ہی ٹھیک ہوں، اور میں بہت اچھے سے سارے حقوق پورے کرنا جانتا ہوں، ہادی نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا۔ کیا کر دو گے؟ زبردستی کرو گے؟ ہاں، یا مجھے مارو گے؟ عرفہ نے اس کی طرف رخ کرتے ہوئے سختی سے جواب دیا۔ بولنے سے کیا ہوتا ہے، میں کر کے دکھانا پسند کروں گا، ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے بہت قریب تھی، ان دونوں کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ عرفہ کی آنکھوں میں ہادی کے لیے صرف غصہ اور نفرت نظر آ رہی تھی، جبکہ ہادی پرسکون نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہادی نے اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے سینے پر رکھ دیا۔ عرفہ اس کے دل کی دھڑکن کو بہت قریب سے محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ دل آپ کے لیے دھڑکنے لگا ہے، کوشش کیجیے کہ دھڑکنا بند نہیں ہونا چاہیے، ورنہ میرا رویہ آپ بہتر جانتی ہیں، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ہادی نے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے بال سہلا رہا تھا۔ میں خود اس کی دھڑکتے دل کو بنجر کر دوں گی، اور میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گی، عرفہ نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کے سینے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ محبوب کے ہاتھوں کون نہیں مرنا چاہے گا، ہادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سر، آپ کی فیملی نیچے ہال میں آپ کا ویٹ کر رہی ہے، ملازمہ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، وی آر کمنگ، میری فیملی سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ڈریسنگ روم میں سب سامان رکھا ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد نیچے ہال میں ملتے ہیں۔ ہادی یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کمرے کے ساتھ ہی اس کا ڈریسنگ روم تھا، وہاں اس نے عرفہ کے لیے ہر قسم کا لباس اور ساتھ جیولری کلیکشن کا انتظام کر رکھا تھا۔ تو ملیے میری بیگم صاحبہ سے، ہادی نے عرفہ کا پرجوش طریقے سے ہال میں استقبال کرتے ہوئے کہا۔ عرفہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، وہ بنا کچھ کہے نہایت خاموشی سے اندر داخل ہو گئی۔ ہمارا تعارف تو پہلے ہی ہو چکا تھا، ہادی کے دادا جان نے عرفہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ عرفہ نے سنجیدگی سے سلام کیا۔ ویسے میرے تعارف کی بھی ضرورت نہیں، لیکن بتا دیتا ہوں، میں عبدالہادی کا بھائی نعمان ہوں، نومی نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ منہ سے بھی تعارف ہو سکتا ہے، ہادی نے اس کا ہاتھ بڑھایا ہوا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میں سمیہ ایوان ہوں، نعمان اور ہادی کی ماما، مل کر خوشی ہوئی، انہوں نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بالکل مسز ایوان، آپ کے چہرے سے خوشی کے تاثرات نظر آ رہے ہیں، ہادی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ عرفہ حیرت سے سب دیکھ رہی تھی۔ جس طریقے سے تم نے شادی کی ہے، اس میں ایسی ہی خوشی مل سکتی ہے، سمیہ ایوان نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ اف، مومی کیسی بحث شروع کر دی ہے، آپ گلے شکوے کرنے آئی ہیں یا بھابھی سے ملنے، نومی نے نرمی سے سوال کیا۔ خیر، اس کے فیصلے ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں، سمیہ ایوان نے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن مجھے کسی کی سوچ سے بالکل فرق نہیں پڑتا، ہادی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ چھوڑو ان سب کو بیٹا، تم بتاؤ کیسی ہو، ہادی کے دادا جان نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں،
عرفہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ چلو پھر اب آ چکے ہیں تو بہو کے ہاتھ کا کچھ کھا کر جائیں گے، سمیہ بیگم نے صوفے پر جم کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ عرفہ نے ایک نظر ہادی کی طرف دیکھا اور پھر خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ رات کا کھانا سب کے لیے عرفہ نے خود تیار کیا تھا۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ کھانا سب کی پسند کے مطابق بن سکے۔ سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ اف، تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا؟ سمیہ بیگم نے طنزیہ انداز میں سوال کیا۔ وہ دراصل بریانی میں تھوڑا سا نمک کم ہے اور ویسے بھی اس نے میرے ٹیسٹ کے مطابق بنائی ہے۔ ہادی نے عرفہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جواب دے دیا تھا۔ دادو، آپ یہ چیک کریں، قورمہ بہت مزے کا بنا ہوا ہے۔ ہادی عرفہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بول رہا تھا کیونکہ یہ سچ تھا کہ وہ کھانا پکانا زیادہ نہیں جانتی تھی۔ نہیں، تمہیں تو پتہ ہے میں سادہ غذا کھاتا ہوں، لیکن عرفہ بیٹا میں تمہارا دل رکھنے کے لیے کھیر ضرور ٹرائی کرنا چاہوں گا۔ ہادی کی دادا جان نے کھیر کا کٹورا لیتے ہوئے کہا۔ عرفہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے اس وقت اپنی نانی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ تم بھی ہادی کے ساتھ بیٹھو، کھانا کھاؤ، باقی کا ملازمہ دیکھ لے گی۔ دادا جان نے ہادی کے پاس پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ ہادی خود بھی کھانا کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی پلیٹ بھی بھر رہا تھا۔ وہ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہمارا ہادی بہت کم عمر میں ایک اچھا بزنس مین کے ساتھ ساتھ بہت اچھا کوک بھی ہے۔ یہ کھیر ہادی نے تو نہیں بنانی سکھائی؟ دادا جان نے بڑی شفقت سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے عرفہ سے سوال کیا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ نہیں دادو، یہ سارا کریڈٹ انہی محترمہ کو جاتا ہے، ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ عبدالہادی پر تم نے ایسا بھی کیا جادو کر دیا؟ ان کے تو مزاج ہی بالکل بدل گئے۔ سمیہ بیگم نے تجسس سے عرفہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ایسی بہت سی باتیں آپ میرے مزاج کے بارے میں نہیں جانتی، تو یہ سوال آپ نہ ہی کیجیے تو بہتر ہے، ہادی نے طنزیہ انداز میں جواب دیا۔ عرفہ خاموشی سے ہادی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کھانے کی میز پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ کھانے کے بعد سب اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ عبدالہادی ایوان ہاؤس سے بالکل الگ رہتا تھا، ضرورت سے زیادہ اس گھر میں قدم رکھنا پسند نہیں کرتا تھا اور نومی جگری یار تھے، بس اس لیے اس کی وجہ سے کبھی کبھار اپنے دادا جان سے ملاقات کرنے چلا جاتا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ اس کے مزاج میں بہت کڑواہٹ تھی، لیکن اس کڑواہٹ نے کئی کڑوے گھونٹ پی کر جنم لیا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا وہ رنگین دنیا سے بالکل دور رہنے لگا، کب عرفہ کی محبت میں رنگوں میں رنگنے لگا۔ یہ عشق تھا یا جنون، لیکن وہ ہرگز اسے کسی اور کا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تم اپنی ماں کا بھی لحاظ نہیں کرتے، تمہیں رشتوں کی کوئی قدر نہیں ہے، یہ کس طرح انہیں ٹریٹ کر رہے تھے؟ عرفہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے حیرت سے سوال کیا۔ وہ جیسے ٹریٹ کر رہی تھی اسی طرح انہیں جواب مل رہا تھا۔ ہادی لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ وہ ماں ہیں، وہ کر سکتی ہیں، عرفہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ماں ہونے کا کوئی حق ادا کیا ہوتا تو میں ضرور اس بات کو تسلیم کرتا۔ ہادی نے لیپ ٹاپ سے بنا نظر اٹھائے بات مکمل کی۔ جی نہیں، تمہیں خود رشتے نبھانا نہیں آتا، عرفہ نے بیڈ کے بیچ تکیے رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں جس چیز کا نا علم ہو خود سے درس مت دیا کرو، ہادی نے لیپ ٹاپ بند کر کے اس کی طرف آتے ہوئے کہا۔ خبردار بیڈ کے اس سائڈ آنے کی کوشش بھی مت کرنا، بیچ میں تکیے میں نے اسی وجہ سے رکھے ہیں تاکہ تم مجھ سے دور رہو، اور ویسے بھی اس کمرے میں مجھے گھٹن ہوتی ہے، ہر چیز کالے رنگ کی ہے، یہاں تک کہ تمہارے کپڑے بھی کالے اور سفید ہیں، عرفہ نے پورے کمرے میں جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کافی اچھا نوٹس کر رہی ہو، سن کر خوشی ہوئی، لیکن وہاں بلیک اور وائٹ کے ساتھ ساتھ گرے اور کریم کلر کی بھی ڈریسز ہیں۔ ایک بات اور، میں نے تم سے شادی ضرور کی ہے کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے، تمہارے جسم سے نہیں۔ تمہاری خواہش کی بنا کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا، بے فکر رہو، ہادی یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ اب عرفہ نے اسپتال جانا بھی شروع کر دیا۔ ہادی اسے خود لے کر جاتا تھا اور واپسی پر یا وہ ڈرائیور کے ساتھ آ جاتی تھی یا وہ خود جلدی آفس سے فری ہو کر اسے لینے پہنچ جاتا تھا۔ ڈاکٹر عرفہ، آپ کے شوہر آپ کا باہر ویٹ کر رہے ہیں، عرفہ کی دوست ڈاکٹر فوزیہ نے اس کے کیبن میں اندر آتے ہوئے کہا۔ جی بیم، بس نکلنے ہی لگی تھی، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے کیبن کو لاک کیا، پھر دونوں ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہوئے اسپتال سے باہر نکل آئیں۔ ویسے تمہارا شوہر ہینڈسم تو بہت ہے، ایسے مرد کو کوئی بھی لڑکی دل دے بیٹھے گی، دیکھو تو اتنا بڑا بزنس مین ہونے کے باوجود تمہیں خود پک اینڈ ڈراپ کرتا ہے، تم بہت خوش قسمت ہو ماشاءاللہ، ڈاکٹر فوزیہ نے عرفہ کے کندھوں پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ عرفہ نے ایک لمحے کے لیے ہادی کی طرف دیکھا جو گاڑی کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہادی کا دھیان آسمان کی طرف تھا۔ یہ سچ تھا کہ ہادی ان مردوں میں سے تھا جو حسن کی وجہ سے کسی بھی عورت کے دل میں آسانی سے مقام حاصل کر سکتا تھا، لیکن مزاج کی بات آئے تو وہ جی حضوری صرف عرفہ کے لیے کرنے کو تیار تھا۔ جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اب میں اجازت چاہوں گی، یہ کہتے ہوئے عرفہ گاڑی کی طرف چلی گئی۔ اسے آتے دیکھ کر ہادی نے فرنٹ ڈور اوپن کیا۔ تمہارا دن کیسا رہا جانا؟ ہادی نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے نہایت نرمی سے پوچھا۔ وہ اکثر یوں ہی اس سے سوال کیا کرتا تھا۔
اچھا گزرا ہے، عرفا نے مختصر سے جواب دیا۔ اوکے۔ ہادی نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا، تمہارا دن کیسا گزرا؟ آج پہلی بار عرفا نے اسے ایسا کوئی سوال کیا۔ میرا بہت مصروف رہا، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد ساری تھکن ختم ہو گئی، ہادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عرفا بنا کچھ کہے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ عرفا نے باہر دیکھتے ہوئے تجسس سے سوال کیا۔ میں اپنے سسرال جا رہا ہوں، کیونکہ نانی سے آج وعدہ کیا تھا کہ تمہیں ضرور ملوانے لاؤں گا، ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم نانو سے کب ملے؟ عرفا نے حیرت سے سوال کیا۔ ڈارلنگ، میں تو روز ملتا ہوں، ہادی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عرفا نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ تم نے خود کبھی پوچھا ہی نہیں، ہادی نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ وہ عرفا کی نانی کے یہاں پہنچ چکے تھے۔ عرفا کی نانی نے دونوں کا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ کافی دیر تک اس نے اپنی نانی کے ساتھ بیٹھ کر خوب باتیں کی، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا، کچھ ان کی سنی، کچھ اپنی سنائی۔ پھر گھر لوٹنے کا وقت آ گیا۔ ہادی گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ کیا ہوا، کیوں اداس ہو؟ عرفا کی نانی نے اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ اس گھر میں سب ہی ہے، لیکن سکون نہیں ہے، عرفا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوں کی وجہ چمک رہی تھی، وہ رونا چاہتی تھی لیکن خود کو سنبھال رہی تھی۔ میری پیاری گڑیا، جسے تم نے زندگی سے سمجھوتا کر دیا ہے نا، ویسے ہادی سمجھوتا کر کے زندگی گزارتے آیا ہے۔ وہ تم سے صرف محبت چاہتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میں پہلے اسے غلط سمجھ رہی تھی، لیکن جیسے تم سمجھتی ہو وہ ویسا بالکل نہیں ہے۔ وہ تمہاری خوشی کے لیے ساری دنیا تمہارے قدمے میں رکھنے کو تیار ہے۔ وہ تمہاری محبت میں اس قدر جنون کی حد پار کر چکا ہے کہ اسے سمجھنے کی کوشش ضرور کرنا، عرفا کی نانی نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ عرفا نے بیڈ پر رکھی لال خوبصورت ساڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تو پہننے سے رہا، ظاہر سی بات ہے تمہارے لیے، ہادی نے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ کی گھڑی رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بازو دیکھی ہے اور شرٹ بھی چھوٹی ہے، میں ایسے ڈریسنگ کر کے باہر جانا پسند نہیں کرتی، عرفا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میری جان، تمہیں بول کون رہا ہے کہ تم باہر پہن کر جاؤ گی؟ تم پر کسی اور کی نظریں پڑنے کی دیر میں انہیں دیکھنے کی بھی قابل نہیں چھوڑوں گا، ہادی نے اس کے پاس آ کر اس کی ٹھوڑی پکڑتے ہوئے بڑے پیار سے کہا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ ایسا احساس ہے کہ وہ اسے اب پاس آنے پر روک نہیں پاتی تھی۔ چلو اب اس کو سمیٹ لو، جب تمہارا دل چاہے مجھے پہن کر دکھا دینا، ہادی کہتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ حیرت سے وہیں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کب کروایا؟ عرفا نے کمرے میں آتے ہوئے ہر چیز کو حیرت سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تم کل نانی کے یہاں چلی گئی تھی تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے سارا کام سمیٹ لیا، دیکھ لو تمہاری پسند کی سب چیزیں موجود ہیں، ہادی نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کمرے کی دیواریں عرفا کی پسندیدہ رنگوں سے رنگین کر دی گئی تھی۔ ایک طرف بہت خوبصورت گلدستوں سے مصنوعی باغیچہ بنایا ہوا تھا، کمرے میں ہر طرف پھول رکھے ہوئے تھے، کچھ مصنوعی تھے، کچھ اصلی گلاب کے تھے۔ ان دونوں میں ہادی نے اس کمرے کا حلیہ بالکل بدل کے رکھ دیا تھا۔ عرفا کی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے کے تاثرات سے ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ان پھولوں میں مہکتی ہوئی سب سے انمول کلی معلوم ہو رہی تھی۔ عرفا نے اس کی الماری کھولی۔ اور یہ سب کب رنگین ہوں گے؟ عرفا نے الماری میں پڑے اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں، ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم اس وقت کون سی نماز پڑھ رہی ہو؟ ہادی نے نیند سے بیدار ہوتے ہوئے کہا۔ تہجد، عرفا نے دعا کرتے ہوئے مختصر سے جواب دیا۔ وہ خاموشی سے آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ دعا میں مگن تھی، جبکہ ہادی اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں عرفا؟ بالکل ہوتی ہیں، اور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، عرفا نے نہایت سنجیدگی سے اسے جواب دیا۔ میں تو نہیں ہوں، مجھ سے تو میرا سب کچھ چھین لیا گیا، ہادی نے گہری سانس لیتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کا یہ انداز بہت بچکانہ تھا۔ ہادی، ایسا نہیں کہتے، سب اللہ کے کرنے ہیں اور وہ کچھ بھی کرنے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، اور خدا اپنے بندوں کے حق میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا، نہ ہی ناانصافی کرتا ہے، عرفا نے نہایت عاجزی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ماں کہتی تھی کہ اللہ دوست ہوتا ہے، پھر میرے دوست نے میری ایک بھی نہ سنی اور میری ماں مجھ سے چھین لی۔ ہادی کے لفظوں میں درد تھا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، وہ خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عرفا اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی اسے ماں کی کمی نے ایسا بنا دیا، اسے وہ محبت نہیں ملی جو وہ چاہتا تھا۔ عرفا اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی، آہستہ سے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں نے بھی اپنے ماں باپ کو کھوئے ہیں، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ اللہ کے احکامات پر ہم کچھ نہیں بول سکتے،
اور نہ ہی انکار کر سکتے ہیں۔ وہ دینے پر اگر قادر ہے تو وہ لینے کا بھی حق رکھتا ہے، اس لیے یہ مایوسی والی باتیں چھوڑ دیں اور پھر اللہ سے دوستی کریں۔ آپ پر صرف رعب جچتا ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ ہادی اس کی گود میں سر رکھے خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ اس کی باتیں سنتے سنتے کب وہ گہری نیند میں سو گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ عرفہ اسے گہری نیند میں پرسکون سوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی پھلکی داڑھی اس کے چہرے کو اور پرنور ثابت کر رہی تھی۔ ہادی تم کب سے اس طرح سے سو رہے ہو؟ بیڈ پر ٹھیک سے لیٹ جاؤ۔ عرفہ نے اپنے ہاتھوں کی پتلی پتلی انگلیاں اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے کہا، میں کچھ دیر اسی طرح لیٹنا چاہتا ہوں، بہت سکون مل رہا ہے۔ ہادی نے بنا آنکھیں کھولے جواب دیا۔ عرفہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا بھی شروع کر دیا۔ کیا یہ کب ہوا؟ میں یہاں سے فوراً نکل رہا ہوں، آپ عرفہ کو سنبھال کر لے جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے ہادی نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ کچھ دیر بعد وہ عرفہ کے گھر پر تھا۔ عرفہ کے رونے کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ ہادی کو دیکھ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہادی یہ سب بول رہے ہیں نانو نے ٹیرس سے چھلانگ لگا کر خودکشی کی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ویسا ہرگز نہیں کر سکتی۔ عرفہ روتے ہوئے کہے جا رہی تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ عرفہ تم حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، سچ خود سامنے آئے گا۔ ہادی نے اسے تسلی بخش جواب دیا۔ ہادی وہاں ہر چیز کا جائزہ لینے لگا۔ تدفین کے بعد پولیس آفیسر کو بلوایا گیا۔ آپ کی نانو خودکشی نہیں کر سکتی، اس بات کا آپ کو پورا یقین ہے؟ آفیسر نے تحقیق کرتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، وہ ایسا بالکل نہیں کر سکتی، عرفہ نے روتے ہوئے جواب دیا۔ آپ عبدالہادی ہیں، عرفہ کے شوہر، ایسا ہی ہے؟ آفیسر نے ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، ہادی نے مختصر جواب دیا۔ معلوم ہوا کہ آپ نے ڈاکٹر عرفہ سے زبردستی شادی کی ہے، کہیں ان سب کے پیچھے آپ کا تو ہاتھ نہیں؟ آفیسر نے ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ میں یہاں موجود ہی نہیں تھا، مجھے آفس میں ملازمہ کی کال آئی اور میں فوری طور پر یہاں آ گیا، ہادی نے حیرت سے جواب دیا۔ پھر بھی آپ کا ہادی ایسا نہیں کر سکتا، عرفہ نے پولیس آفیسر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، باقی ہم دیکھ لیں گے، یہ بول کر آفیسر چلے گئے۔ تم کہاں ہو؟ کب سے کال کر رہا ہوں، ہادی نے فون پر نومی سے سوال کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے گھر پر ہوں، سب خیریت ہے؟ خیریت ہے، میں گھر آ کر بات کرتا ہوں۔ ہادی نے فون رکھتے ہوئے گاڑی سپیڈ سے بڑھائی اور کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے گھر پر موجود تھا۔ عرفہ کہاں ہے؟ ہادی نے ملازمہ سے سوال کیا۔ سر میم ہسپتال سے ابھی تک واپس نہیں آئی ہیں۔ ملازمہ کا جواب سنتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا۔ اور نومی کہاں ہے؟ سر وہ ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملازمہ نے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی ہادی ہال کی طرف جانے لگا۔ آگے تم سب خیریت؟ نومی نے تجسس سے سوال کیا۔ ہاں، دعا کرو میرا شک غلط ثابت ہو، ہادی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ کیسا شک؟ نومی نے حیرت سے جواب دیا۔ تمہارے گلے کی چین کہاں ہے؟ ہادی نے اس کے گلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یار پتہ نہیں، کہیں گر گئی ہے۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نومی نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ ہادی کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تو نہیں رہی، ہادی نے اس کی طرف ایک چین پھینکتے ہوئے کہا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ عرفہ کی نانی کے گھر سے، ہادی کے جواب سے نومی کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اس کے پسینے آنے لگے، اس کے ماتھے پر پڑے بل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ سچ سچ بتاؤ نومی، یہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ تم نے تو بتایا تھا کہ تم پچھلے ہفتے شہر سے باہر تھے، پھر وہاں کیسے پہنچی؟ ہادی کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکائے سوال کر رہا تھا۔ نومی خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے جواب صحیح ہے، سچ کیا ہے؟ ہادی نے اس کی طرف دیکھ کر بندوق لوڈ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم مجھ پر شک کر رہے ہو، اپنے بھائی پر؟ نومی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کچھ چھپا رہے ہو، مجھے سچ جاننا ہے، ہادی نے سختی سے سوال کیا۔ ہاں، چھپا رہا ہوں، عرفہ کی نانی مجھ سے گری ہے، نومی نے چیختے ہوئے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی ہادی کے پیر تلے زمین کھسک گئی۔ بالکل ٹھیک کہتی ہے ماما، تمہیں ہر چیز میں صرف اپنی حکومت چاہیے ہوتی ہے۔ پہلے بابا کی آدھی پراپرٹی تمہارے نام ہو گئی، پھر تم سب کے چہیتے بن گئے۔ ارے مجھے چاہیے تھی یہ ساری کی ساری آسائشیں، سمجھے؟ مجھے عرفہ بھی چاہیے تھی۔ میں اس کی نانوں کو منانے گیا تھا کہ وہ تم لوگوں کی طلاق کروانے میں میری مدد کریں، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور تمہیں فون کرنے لگی۔ اتنے میں انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس سب میں ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گر گئیں۔ پولیس آفیسر بھی میرے ساتھ ملا ہوا تھا، اس لیے کسی کو خبر ہی نہیں ہونے دی۔ نومی کے لفظوں میں آج سے پہلے ہادی نے اتنی نفرت نہیں دیکھی تھی۔ کیا تم قاتل ہو؟ عرفہ نے ہال میں آتے ہوئے سختی سے کہا۔ وہ سب کچھ شاید سن چکی تھی۔ نومی نے ہوشیاری سے عرفہ کا دوپٹہ کھینچ کر اسے پکڑ لیا اور جیب سے چاقو نکال کر اس کے گلے پہ رکھ دیا۔ نومی یہ غلطی مت کرنا، میں تمہیں زندہ جلا دوں گا، ہادی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔
آواز نیچے کر میرے بھائی، اسی میں تیری جان بستی ہے نا، شرافت سے بندوق نیچے رکھ، نومی نے سختی سے کہا۔ عرفہ اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہادی نے بنا کچھ کہے بندوق نیچے رکھ دی۔ نومی نے پاؤں کی مدد سے بندوق اٹھا لی۔ کیا کروں بھائی، یہ سب تم سے ہی سیکھا ہے، نومی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے کبھی کسی کا ناحق خون نہیں بہایا، تم بھی بہتر جانتے ہو۔ تمہیں جو چاہیے تم لے لو، لیکن اس کو چھوڑ دو، ہادی نے سختی سے جواب دیا۔ تمہیں زندہ چھوڑ کر میں اتنی بڑی غلطی نہیں کر سکتا۔ جانتا ہوں میں تم ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے ہادی کے سینے پر شوٹ کر دی۔ ہادی! عرفہ نے چیختے ہوئے ہادی کو پکارا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہادی زمین پر گر گیا۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ آج سے پہلے عبدالہادی کو یوں تڑپتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نومی کے ہاتھوں سے عرفہ نے پوری کوشش کر کے آزادی حاصل کی اور ہادی کے پاس بیٹھتے ہوئے عرفہ نے اس کے سر اپنی گود میں رکھ دیا۔ ہادی آنکھیں کھلی رکھنا پلیز، آنکھیں بند مت کرنا، میری طرف دیکھو، جلدی گاڑی نکالو ڈرائیور۔ عرفہ روتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ خون سے بھر چکے تھے۔ وہ مدد کے لیے چیخ رہی تھی، لیکن ہال گھر کے باہر تک آواز آسانی سے نہیں جا سکتی تھی۔ چلو بہت ہو گیا، یہاں سے اٹھو، نومی نے عرفہ کو بالوں سے گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے کہا۔ ہادی زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا مجبور سمجھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے محبوب کو کوئی اتنی بے دردی سے لے جا رہا تھا۔ وہ پھر بھی پوری کوشش کر رہا تھا اٹھ کر بیٹھنے کی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ مسٹر ہادی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر کی تیسری آواز سے ہادی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھتے ہی عرفہ کو پکارا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تم بالکل ٹھیک ہو، ہادی کے دادا نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ دادو، ہادی بولنے کی کوشش کر رہا تھا، تم آرام کرو، تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے میرے بچے، تم 3 دن بعد ہوش میں آئے ہو، تاجدار نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے عرفہ سے ملنا ہے، نعمان اسے کہاں لے گیا؟ ہادی نے تکلیف کے باوجود اپنی بات مکمل کی۔ CCTV کیمرے سے ہمیں سب پتہ چل گیا ہے، اسے سب ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن افسوس 3 دنوں سے ابھی تک تلاش جاری ہے۔ دادا جان نے سر جھکائے جواب دیا۔ کیا؟ وہ 3 دن سے اس کی قید میں ہیں؟ ہادی کہتے ہوئے زور زور سے سانس لینے لگا۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے انجیکشن لگا دیا تاکہ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھوڑا آرام کر سکے۔ آپ پلیز انہیں ٹینشن نہ دیں، گولی دل کے بالکل پاس لگی ہے تو اللہ کی شان ہے، انہوں نے ان کی جان بچا لی۔ ڈاکٹر نے ہادی کے والد اور دادا جان کو ہدایت جاری کی۔ اسے ٹھیک 1 ہفتے بعد گھر پر لایا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، لیکن اس کی حالت اور کیفیت صرف وہی واقف تھا۔ کمرے میں موجود ہر ایک چیز سے اسے عرفہ کی یاد دلا رہی تھی۔ اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر پایا اور ابھی بھی لاچاروں کی طرح لیٹا پڑا ہے۔ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ایوان صاحب نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ان کے ساتھ مسز ایوان آئی تھی۔ سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، ہادی نے نفرت کی نگاہ سے سمیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھ آئی؟ سمیہ بیگم نے غصے سے کہا۔ آپ تو چپ ہی کر جائیں، ان سب کے پیچھے آپ کا ہی ہاتھ ہے۔ پہلے میری ماں چھین لی مجھ سے، آپ کی وجہ سے انہیں دل کا اٹیک ہوا، میرا بچپن مجھ سے چھین لیا اور آپ رہتی سہتی قطر بھی پوری کر رہی ہیں، ہادی نے غصے سے جواب دیا۔ یہ تمہاری ماں ہے، ہادی کے والد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میری ماں تو آپ دونوں کی شادی پر ہی مر چکی تھی، یہ نعمان کی ماں ہے، میری کچھ نہیں لگتی، بہتری اسی میں ہے دونوں یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ دونوں اس کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ میں بول رہا ہوں چلے جاؤ، ہادی نے غصے سے کہا۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ ہادی کے دل و دماغ پر اس وقت عرفہ چھائی ہوئی تھی۔ اسے شدت سے اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کی۔ اللہ، آج برسوں بعد میں پھر امید لے کر آیا ہوں، میری مدد کیجیے، میں یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہتا، کوئی تو راستہ نکالے، مجھے میری عرفہ واپس چاہیے۔ ہادی روتے گڑگڑاتے ہوئے دعا کر رہا تھا۔ اس کے آنسو اس کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ دل کے پاس گولی لگنے کی وجہ سے لیفٹ ہینڈ بہت درد کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کو کہا تھا، لیکن وہ یوں عرفہ کو اس حال پر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اچانک سے موبائل پر کسی دوسرے نمبر سے کال آنے لگی۔ 1-2 بار ہادی نے اس پر توجہ نہیں دی، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچتے ہوئے کال اٹینڈ کر دی۔ اگلی آواز سے ہادی کے جسم میں جان آ گئی، وہ عرفہ تھی۔ مجھے پتہ چلا تم بالکل ٹھیک ہو، یہ نومی کی کسی آدمی کی مدد سے میں نے کال کی ہے، مجھے یہاں سے نکالو ہادی، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، یہاں بہت اندھیرا ہے، مجھے بہت وحشت محسوس ہو رہی ہے، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ عرفہ روتے ہوئے اپنا حال سنا رہی تھی۔ اس کی آواز سے ہادی محسوس کر سکتا تھا وہ کس قدر اذیت میں ہے۔ تم بالکل پریشان مت ہو، بالکل بھی نہیں،
بس تم کوشش کرنا وہاں سے تمہیں کہیں اور نہ لے جایا جائے۔ ہادی نے اسے تسلی بخش جواب دیا۔ اچانک سے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ہادی جلدی سے باہر گاڑی کی طرف چلا گیا۔ سر آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ڈرائیور نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے، جانا بہت ضروری ہے، بس تم پولیس کو اطلاع دے دو اور کہہ دو میرے نمبر ڈیش کرتے ہوئے مجھ تک پہنچے۔ ہادی کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ وقت اسے اپنی ساری تکلیفیں بھول چکا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اسے گھر کے قریب ایک جنگل جہاں اکثر وہ دونوں شکار کے لیے جایا کرتے تھے، اسے وہیں لے کر گیا ہے۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی اور تیزی سے گاڑی اس جنگل کی طرف گھمائی۔ وہ بہت تیزی سے جا رہا تھا۔ چھوٹے سے کمرے نما گھر کے باہر اس نے گاڑی کھڑی کر دی۔ پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ توڑ دیا۔ اندر عرفہ ایک کرسی پر بندھی ہوئی تھی، اسے بڑی بے دردی سے باندھا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے کی رسیوں سے آزاد کیا۔ عرفہ اسے دیکھ کر رونے لگی، اس کے گلے لگ گئی۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ عبدالہادی ہی اس کا محافظ تھا۔ وہ نہ صرف اس کا عاشق تھا بلکہ اس نے جنون کی ساری حدیں پار کر دی تھی۔ تو بالآخر تم اپنی محبوبہ تک پہنچ گئے، نومی نے اندر آتے ہوئے کہا۔ میری بیوی ہے اور میرا فرض ہے اس کی تم جیسے درندوں سے حفاظت کرنا، ہادی نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ میرا گریبان چھوڑ، نومی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں، اس کو غنیمت سمجھنا۔ یہ کہتے ہی ہادی نے اس کو بری طرح گھسیٹتے ہوئے پیٹنا شروع کر دیا۔ اسے اس قدر مارا کہ اس کی ناک اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ہادی بس کرو، قانون کو اپنے ہاتھوں میں مت لو، وہ مر جائے گا، عرفہ اسے پیچھے کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں اس کو ختم کر دوں گا، اس نے میری دوستی کا مان توڑا۔ اتنی ہی لالچ تھی تو سب کچھ لے لیتا، اپنی اوقات دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہادی اسے بے دردی سے مارتے ہوئے بول رہا تھا۔ اتنے میں پولیس کی گاڑی پہنچ گئی۔ انہوں نے ہادی کو روکا اور نومی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، ادھر لاؤ، یہ میرا مجرم ہے، ہادی شدید غصے سے چلا رہا تھا۔ عرفہ نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ بالآخر کچھ ہی ہفتوں بعد نعمان ایوان کو کورٹ کی طرف سے سزا سنا دی گئی۔ اب وہ قانون کے ہاتھوں میں تھا۔ گڈ مارننگ، عرفہ نے کھڑکیوں سے پردہ ہٹاتے ہوئے کہا۔ پچھلے کچھ عرصے سے ہادی کو ایسی ہی خوشگوار صبح نصیب ہو رہی تھی۔ گڈ مارننگ ڈارلنگ، ہادی نے نیند سے بیدار ہو کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ عرفہ نے ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ یہ وہی لال ساڑی تھی جو ہادی اس کے لیے لایا تھا۔ عرفہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس کی سفید جسم میں صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہے، اگر روز اس طرح صبح صبح آپ کا دیدار ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، ہادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، اب اتنا بھی نہیں ہے، عرفہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے پاس آ کر ہونٹوں کو چھوا اور مسکرانے لگا۔ اب اس طرح مت دیکھو، میں کنفیوز ہو رہی ہوں، عرفہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ ہائے آپ کی ادائیں، ہادی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ وہ اس رنگین دنیا کا عادی نہیں تھا